السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل فارورڈ ہو رہی ہے، ابھی اس میں کچھ ڈیلیز ہیں، لیکن اسی اثنا میں یو ایس نے کچھ بیانات دیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا گہرا تعلق ان کا بھی ہے اس سارے معاملے سے۔ اس کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں۔ نیٹ پرائس جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کل ہی یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے بولا کہ یو ایس جو ہے وہ انکریج کرتا ہے پاکستان کو کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کام کرے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہائی کوالٹی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آئے۔ اب مزید انہوں نے یہ بولا کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا یو ایس اور چائنا کے بیچ میں جو ٹینشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو یو ایس ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال رہا کہ وہ یہ جلدی سے اس ڈیل کو فارورڈ کریں، بیکاز یہ 2019 کی ڈیل تھی جس کی ایک ٹرانچ تو پاکستان میں آ گئی تھی، مگر کووڈ کی وجہ سے بیکاز ہم پیمنٹس نہیں کر سکے تو یہ رک گئی تھی ڈیل۔ اور ابھی جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے فل کوشش کر رہے ہیں، لائک اسحاق ڈار کا یہ کال ہے کہ ان کے لیے یہ ایبسلیوٹلی ضروری ہے کہ وہ اس ڈیل کو جو ہے نا فارورڈ کریں، اور یہ دوسرا ٹرانچ جو ہے اس کا یہ پاکستان میں پہنچے۔ لیکن انہوں نے اس کا بہرحال جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور یو ایس وہ انکریج کرتا ہے پاکستان کو کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرتا رہے اور پاکستان میں ایک بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ امپروو ہو۔ اچھا، اس نے یہ بھی بولا کہ یو ایس بلیو کرتا ہے اس بات کو اور آئی ایم ایف بلیو کرتا ہے اس بات کو کہ پاکستانی بزنس کو جو ہے نا مور کمپٹیٹیو ہونا چاہیے اور اس کو اٹریکٹ ہائی کوالٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ لائک اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لائک ان لفظوں کے نیچے جو اس ووکیبلری کے نیچے میننگ انڈر لائن میننگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتے ہیں، بیکاز یہ ایگزیکٹلی وہی کیپٹلسٹ لینگویج ہے جس میں یہ نیٹ پرائز بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کمپٹیٹیونیس کی بات یہ یہاں پر کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیپٹلسٹ ڈکشنری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹس کو فری کر دیں، کھول دیں، جو کارپوریٹ انویسٹرز ہیں ویسٹرن یو ایس کے اور ان کے ایلائز کے جو کارپوریٹس ہیں ان کو یہاں پر ان کی اپنی ٹرمز میں اپنی طریقے سے آنے دیں اور ان کو اجازت دے دیں کہ وہ آپ کی نیچرل ریسورسز کو اور آپ کی لیبر کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کریں۔ اس کو وہ کہتے ہیں کمپٹیٹیونیس اور فری مارکیٹ کا رول۔ اور اسی طرح ہائی کوالٹی انویسٹمنٹ وہ کس کو کہیں گے؟ وہ ظاہر ہے اگر ہم رشیا کے ساتھ یا چائنا سے بزنس کر رہے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ تو لو کوالٹی انویسٹمنٹ ہوگی، لیکن اگر ہم یو ایس اور اس کے الائز سے کر رہے ہیں تو پھر وہ ہائی کوالٹی انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو دس از دا تھنگ دیٹ ہیز کم آؤٹ فرام دس نیٹ پرائز جو ہے اس کی یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یو ایس کا پورا اس کے اندر انوالومنٹ ہے، اور وہ مزید چاہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی کہنے پر اسحاق ڈار نے لائک بجلی کے بل، پیٹرول کے بل، گیس کے بل وہ تو بڑھا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو روپی کی ویلیو ہے اس کو نیچے اتنا ڈاؤن ریٹ کر دیا کہ لوئسٹ پاسبل 285 روپیز میں $1 مل رہا ہے۔ تو یہ سارے کام اور اس کے علاوہ بھی اور اقدامات جو بھی انہوں نے کیے، اس کے باوجود آئی ایم ایف جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے، یو ایس ریڈی نہیں ہے کہ یہ ڈیل کو جو ہے فارورڈ چلایا جائے۔ اور ان کا یہ نیٹ نے ہی یہ بات بھی کہی ہے کہ اس نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ٹیکنالوجیز، market connections اور management systems that accompany the deal were of more value than the potential investment dollars. Like یہ جو ڈالر وہ $1 بلین آئی ایم ایف جو آپ کے پاس آپ کے بینک میں پارک کر دے گا، وہ نیٹ نے صحیح کہا ہے کہ وہ اصل چیز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے آدمی کو سانس دلانے کے لیے ایک اقدام ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیز ہم سے وہ لیں، پاکستان لے، مارکیٹ کنیکشنز ہمارے والے استعمال کرے، ہماری طریقے سے چلے، اور مینجمنٹ سسٹم جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ مینجمنٹ سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں ٹریڈ کے، ان کے اندر وہ اپنے آپ کو ضم کر دے اور ہمارے انٹرسٹ کے مطابق وہ ساری ٹریڈز اور وہ سب کچھ کرے۔ یہ ہے اصل بات جو کہ
یو ایس کے جو یہ نیٹ پرائز کہنا چاہ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اٹ از ناٹ انف کہ ہمارے بلز جو ہیں وہ ڈبل 30% جو ہے ہماری کاسٹ آف لیونگ یہ 3-4 مہینے میں انکریز ہو چکی ہے, لیکن دیٹ از ناٹ انف فار دیم. اس کے علاوہ چائنا سے ہم نے 1 بلین لے لیا, سعودی سے ہم 2 ملین مانگ رہے, وہ بھی دیٹ از آلسو ناٹ انف, لیکن کیونکہ وہ سائن تب کریں گے جب ہمارے اندر بزنس انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا. تو ایک اور جگہ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, یو ایس نے کہا ہے کہ پاکستان will have to make its own decisions to unlock IMF فنڈنگ. یہ کس قسم کے ڈیسیجنس کی وہ بات کر رہا ہے کہ اب مزید جو اتنی ساری باتیں تو مان لی گئی, اب کون سی لائک وہ نیٹ پرائس بات کر رہا ہے, کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ یہ وہی باتیں جو پچھلے آرٹیکل میں بھی ہیں, جہاں پر بھی وہی چیزیں ریپیٹ ہیں, مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وی بلیو دیٹ بائی کنٹینیوئنگ ڈاؤن دس path and continuing to make the necessary decisions which are economic decisions that Pakistan can put itself with the support of international community on the right path. Like اب یہ مشکل اور نیسیسری اور اکنامک ڈیسیجنز اب کیا رہ گئی ہیں جو کہ ابھی تک نہیں کی گئی, کیونکہ مطلب پریزنٹ گورنمنٹ نے تو اپنی حد الامکان ہر چیز کر دی. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے, وہ جو اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات زیرو کر دو اور ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دشمنی سامنے لے کر کے آؤ, تب تم ہمارے دوست بنو گے. اور لائک جیسے میں نے پہلے بھی ابھی پوڈ کاسٹ ایک بنائی, کل آپ نے سنی ہو شاید, کہ جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آئی ایم ایف کس طریقے سے لائک ہمارے ملک ہمارے لوگوں کو بالکل جو ہے نا وہ لائک اسکویز کر رہی ہے, لیکن وہ بھی ان کے لیے انف نہیں ہے, بلکہ وہ اب اس قسم کی باتیں جو انڈر دا یو نو لائنس باتیں ہوتی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. سو کیا کرے گی ابھی موجودہ گورنمنٹ, کیا کس حد تک جائے گی, بیکاز وی نو ان آور ہارٹ کہ ہم نے رہنا تو اسی ریجن میں ہے, اسی نیبرہڈ میں رہنا ہے. افغانستان ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا, وہ بھی ہمارا ایک بردر مسلم کنٹری ہے جس کی الائنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے چائنا ہمارا ایک آل ویدر فرینڈ ہے جو کہ ڈیکیڈس جو ہے اس نے ہمارے ساتھ ایک فرینڈلی اور یعنی جسٹ پالیسی رکھی ہے. سو let's see where the things are going to go. Very interesting, very important for us to understand this whole thing that is going on. اور یہ نیٹ پرائس نے جو under the lines باتیں کی ہیں اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو.